اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور ایمان پروگرام میں آپ کا ہم دل کی اتاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کون مسک پاوے کی مسجد رضا میں عقیدت و محبت کے ساتھ منائے گئے سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ اشاکان اولیاء کے علاوہ علماء کرام کا جمع غفیر رہا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اور کل شریف کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل بستی نے اس طرح حاضری دی۔ کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہرائی مصیبت تلی غوث اعظم، صدا گر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں، کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، تیرا مرتبہ لکھوں نہ ہو مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم،
مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ پل میں نکل لی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم نہ مانگوں گا میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر یہ جشن جیلانی ہے یہ جشن جیلانی ہے جلووں کے ارزانی ہے جلووں کے ارزانی ہے غوث اعظم کے جلووں سے غوث اعظم کے جلووں سے ساری فضا نورانی ہے یہ جشن جیلانی ہے جلووں کی ارزانی ہے یہ جشن جیلانی ہے جلووں کی ارزانی ہے آپ ہیں عکس رحمت عالم نورانی کردار نورانی کردار فیض نمایاں جن کا ہر سو آپ کی وہ سرکار آپ کی وہ سرکار جس پہ چشم کرم فرما دے اس کا بیڑا پار یہ فیض سبحانی ہے یہ قول سمدانی ہے یہ فیض سبحانی ہے یہ قول سمدانی ہے غوث اعظم کے جلووں سے ساری فضا نورانی ہے یہ جشن جیلانی ہے جلووں کی ارزانی ہے روح میں یکشاں
ان کی تجلی، قلب میں ان کا نور، قلب میں ان کا نور، کہاں نہیں دنیا میں ہر سو ان کا ہے مذکور، ان کا ہے مذکور۔ گیارے والے، گیارہویں والے کے نسبت سے ہم بھی ہیں معمور، مستی کی ارزانی ہے اور دنیا دیوانی ہے، مستی کی ارزانی ہے اور دنیا دیوانی ہے۔ غوث اعظم کے جلووں سے ساری فضا نورانی ہے، یہ جشن جیلانی ہے، جلووں کی ارزانی ہے۔ ان کی عقیدت، ان کی محبت آج بھی ہے بیدار، آج بھی ہے بیدار۔ ان کی طلب اور ان کی ضرورت آج بھی ہے بیدار، آج بھی ہے بیدار۔ میرے دل میں، میرے دل میں درد کی نسبت آج بھی ہے بیدار۔ عشق کی یہ جولانی ہے، اشکوں کی طغیانی ہے، عشق کی یہ جولانی ہے، اشکوں کی طغیانی ہے۔ غوث اعظم کے جلووں سے ساری فضا نورانی ہے، یہ جشن جیلانی ہے، جلووں کی ارزانی ہے، یہ جشن جیلانی ہے، جلووں کی ارزانی ہے۔ غوث اعظم کے جلووں سے ساری فضا نورانی ہے، یہ جشن جیلانی ہے، جلووں کی ارزانی ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر۔ تقریب سعید کے پہلے مقرر مولانا محمد انتظار دامت برکاتہ عالیہ نے مقام اولیاء کرام پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان فرمایا۔ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، اور کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہم سب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منا رہے ہیں، لیکن ہم سب کے امام نے اتنے کم الفاظ میں اور ایک مختصر سے شعر کے ذریعے جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور بالخصوص تمام سلاسل پر جو فیضان ہے اس کو اسی شعر میں سمیٹ دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر۔ مزرع، آپ سب تو ہم سب گاؤں کے رہنے والے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مزرع مینس کھیتی، کھیت، اور چاہے وہ بخارا ہو، چاہے اجمیر ہو، چاہے عراق ہو، یعنی دنیا میں جہاں جہاں بھی اس زمانے میں جو گاں مشائخ تھے، بزرگ تھے، سب پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 14ویں صدی کے مجدد کہہ رہے ہیں۔ کسی عام انسان یا کسی عام عالم یا مفتی کی بات نہیں ہے، جس کے اوپر
علماء عرب ہوں کہ علماء عجم ہوں، سب نے اتفاق کیا ہے کہ آپ کی شان کتنی بلند ہے. تو سیدنا غوث اعظم کی جو شان بیان کی ہے ہم سب کے امام نے اس شعر کے ذریعے، ورنہ تو آپ کے لیے تو آپ نے جو لکھا ہے اس کو بیان کیا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں ایک عرس کیا ہزاروں عرس گزر جائیں، لیکن جو امام نے ان کی فضیلتیں، ان کے مناقب، ان کے مراتب، اسٹیٹس بیان کیا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوں گے. تو مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، اور کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یعنی کون ایسی کھیتی ہے، کون ایسا بزرگ ہے، کون ایسا سلسلہ ہے جس پر اے سیدنا غوث اعظم آپ کا فیضان نہ ہو. اولیاء کرام کے تعلق سے ہم سب کے آقا نے ان کا آخرت میں کتنا مقام ہے دنیا میں تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں. چاہے سیدنا غوث اعظم ہو، چاہے خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ غریب نواز ہو، چاہے مخدوم سمنہ ہو، یا دیگر اس ملک میں موجود اولیاء کاملین صالحین جو آرام فرما رہے ہیں، ان کا مرتبہ، ان کا مقام تو نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن ہم سب کے آقا فرماتے ہیں آخرت میں ان اولیاء کاملین صالحین کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. آپ یہ حدیث پاک سنیں. ہم سب کے آقا نے فرمایا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاء. بے شک ہم سب کے آقا نے فرمایا بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ اولیاء میں سے ہوں گے، نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے. ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء. لوگوں میں یعنی آخرت میں آپ تصور کریں کہ اس وقت کے بارے میں ہم سب کے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے. انبیاء کرام کا مرتبہ آپ سب برابر سنتے رہتے ہیں، رسولان اعظام کے مقام و مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور شہداء کا بھی تذکرہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں. لیکن ہم سب کے آقا فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی کچھ ایسے بندے ہوں گے. کب ہوں گے؟ وَلَا يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہم سب کے آقا نے فرمایا کہ جو نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن یہی انبیاء کرام و رسولان اعظام ان کے مقام و مرتبہ کو قیامت کے دن دیکھ کر کے رشک کریں گے. آپ جانتے ہیں رشک کرنا، کسی کو اچھا دیکھ کر کے آدمی سوچتا ہے یہ کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، کاش کہ میں بھی پڑھنے لگوں، اس کو بولتے ہیں رشک. تو یغبطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر کے قیامت کے دن انبیاء کرام و شہداء اعظام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے یہ کون لوگ ہیں جن پر وہ رشک کریں گے. تو جب صحابہ کے مجمع میں ہم سب کے آقا نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من هم. یا رسول اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دیجئے، بتائیے. قالوا یا رسول اللہ تخبر من هم. قال هم. ہم سب کے آقا نے فرمایا قال هم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام ولا اموال بینہم اذا یتعاطونها. یا ایسے لوگ ہوں گے نہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے. آپ رشتہ داری سمجھ رہے ہیں، جو ہمارا ایک دوسرے سے رشتہ، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ بھانجے ہیں، یہ چچا ہیں، یہ تاؤ ہیں، تمام چیزیں ہیں. یہ نہ رشتہ داری کی وجہ سے، نہ کوئی تجارت بزنس کی وجہ سے، نہ کوئی تجارت نہ رشتہ داری کی وجہ سے. قال هم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها. فرماتے ہیں نہ کسی مال و دولت بزنس کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، نہ رشتہ داری کی وجہ سے، لیکن یہ ایک دوسرے میں جو محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اولیاء کرام
علماء ربانین جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. تو ہم سب کے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن جن کا مقام و مرتبہ دیکھ کر کے وہ انبیاء کرام اور شہداء اعظام بھی رشک کریں گے. پھر ہم سب کے آقا نے فرمایا ان اولیاء کرام کی ایک صفت بیان کر دی وہیں پر, وَلَا فَوَاللَّهِ إِنَّا وُجُوهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ. باخدا بے شک ان کے چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ نور والے ہوں گے, یعنی منور و روشن ہوں گے, لیکن نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے, یہ بھی خیال رکھیں. لیکن ان کے جو چہرے ہیں یہ فیس ہیں اتنے منور روشن ہوں گے. بلکہ اسی پر بس نہیں, ہمارے آقا اور فرماتے وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ, بلکہ نور علی نور جو آقا کریم کی ایک صفت ہے. آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو چہرہ ہے وہ نور علی نور ہوگا, بہت ہی منور روشن ہوگا. پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسِ. آپ فرماتے ہیں وہ لوگ اس دن یعنی قیامت کے دن ایسے بے خوف ہوں گے کہ گویا ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو وہ بے خوف ہوں گے. قیامت میں جب نفسی کا عالم ہوگا تو یہ اولیاء کرام کی جو مبارک جماعت ہے, صلحاء اعظام کی جو یہ مبارک جماعت ہے, یہ بے خوف ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہوں گے. وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسِ, اور لوگ غمگین ہوں گے لیکن یہ بے غم ہوں گے, ان کو کوئی غم ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم سب کے آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَتَلَا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. پھر ہم سب کے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ خبردار یقیناً اللہ کے دوست نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اور کی جو صفت اہم ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے, یعنی جو ایمان لائے وہ اللہ کا خوف اینی ٹائم پوری لائف اپنے سینے میں بسائے رہے. یعنی ولی کی صفت یہ ہے کہ مومن کے ساتھ متقی بھی ہو. تو اللہ پاک ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے, اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے والا بنائے. اور یہ ہم سب سیدنا الشیخ عبد القادر محبوب ربانی قطب سبحانی کا عرس منا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو مزید بار بار یہ عرس مقدس منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے سننے سمجھانے میں کچھ کمی کوتاہی سستی ہوئی ہو تو مولا کریم ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. دنیا بہتر ہے تیری عقبہ بھی اعلیٰ تیرا. دنیا بہتر ہے, دنیا بہتر ہے تیری عقبہ بھی اعلیٰ تیرا. تیرے محبوب خدا اللہ تعالیٰ تیرا. تیرے محبوب خدا اللہ تعالیٰ تیرا. دنیا بہتر ہے تیرے یا غوث قدم ہر ولی کی گردن پر. تیرے
سمجھے وہ ہے رتبہ تیرا، اولیاء بھی تو نہ سمجھے وہ ہے رتبہ تیرا، تیرے محبوب خدا اللہ تعالی تیرا، دنیا بہتر ہے، تو ہے محبوب نبی، تو ہے محبوب خدا، تو ہے محبوب نبی، تو ہے محبوب خدا، شان محبوبیت غوث ہے چرچا تیرا، شان محبوبیت غوث ہے چرتا تیرا، دنیا بہتر ہے تیری، چشم رحمت ہو کلیم اشرفی جیلانی پر، یا غوث العظم چشم رحمت ہو کلیم اشرفی جیلانی پر، ہے گنہگار مگر ہے تو وہ بیٹا تیرا، ہے گنہگار مگر ہے تو وہ بیٹا تیرا، دنیا بہتر ہے تیری، عقبہ بھی اعلیٰ تیرا، تیرے محبوب خدا اللہ تعالی تیرا، دنیا بہتر ہے تیری، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وسلم۔ قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر، ذات انوکھی اور نورانی غوث اعظم جیلانی، ذات انوکھی اور نورانی غوث اعظم جیلانی، ذات انوکھی اور نورانی غوث اعظم جیلانی، بات تمہاری رب نے مانی غوث اعظم جیلانی، بات تمہاری رب نے مانی غوث اعظم جیلانی، ذات انوکھی اور نورانی غوث اعظم
جیلانی. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. کوئی نہیں ہے آپ کے جیسا سارے اللہ والوں میں. کوئی نہیں ہے آپ کے جیسا سارے اللہ والوں میں. کوئی نہیں ہے آپ کے جیسا سارے اللہ والوں میں. ولیوں میں ہو تم لاسانی غوث اعظم جیلانی. ولیوں میں ہو تم لاسانی غوث اعظم جیلانی. ذات انوکھی اور نورانی غوث اعظم جیلانی. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. کشتی بھور سے تم نے نکالی بیٹھے بیٹھے مکتب سے. کشتی بھور سے تم نے نکالی بیٹھے بیٹھے مکتب سے. کشتی بھور سے تم نے نکالی بیٹھے بیٹھے مکتب سے. نظر تمہاری جب سے مانی غوث اعظم جیلانی. نظر تمہاری جب سے مانی غوث اعظم جیلانی. بات تمہاری رب نے مانی غوث اعظم جیلانی. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. قلب مضطر تڑپ رہا ہے آقا نثار رضوی کا. قلب مضطر تڑپ رہا ہے آقا نثار رضوی کا. قلب مضطر تڑپ رہا ہے آقا نثار رضوی کا. دکھلا دو روضہ نورانی غوث اعظم جیلانی. دکھلا دو روضہ نورانی غوث اعظم جیلانی. ذات انوکھی اور نورانی غوث اعظم جیلانی. بات تمہاری رب نے مانی غوث اعظم جیلانی. بعد ازاں مسجد کے فعال خطیب و امام مولانا محمد غفران قادری دامت برکاتہ عالیہ نے اللہ کے مقبول بندے کے عنوان سے یہ عالمانہ گفتگو فرمائی. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صاحب قلائد الظواہر نے لکھا
کہ غوث الاعظم نے فرمایا جب تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا جب تک میں خود نہ چاہوں. بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں جب تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا جب تک میں خود نہ چاہوں. یہاں پر ہم لوگ غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بغداد والا بغداد میں چاہ رہا ہے، بعد میں ہماری زبانوں پہ نام آ رہا ہے. اس شہنشاہ ولایت کا عرس ہے. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے ڈور کا ڈورا تیرا، کیوں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول والا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. جس طرح سے غوث اعظم کی محبت کا جواب نہیں ہے اس طرح سے غوث اعظم سے دشمنی کا بھی جواب نہیں ہے. جس طرح سے ان کی محبت کا جواب نہیں ایسے ان کی دشمنی کا جواب بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کو غوث اعظم نظروں سے گرا دیں تو حال یہ ہوتا ہے اس کا علامہ قہر ہے. اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کبھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور مبلغ اسلام علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موریشس میں بیٹھ کر فرمایا جب بغداد شریف گئے تو ان کے آستانے کو سامنے اور ان کی جالیوں کے سامنے قلم اٹھایا اور کہا تھا آیا ہے یہ تیرا دیوانہ، شیئن اللہ شیئن اللہ کہتا ہے یہ ہر دم مستانہ، شیئن اللہ تو پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے، میں تیرا مرید دیوانہ، شیئن اللہ. خوشتر کو بلایا روزے پر، امید سے دی نعمت بڑھ کر، ہو لطف و کرم یہ سالانہ، شیئن اللہ. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرش میں بیٹھنے والوں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم غوث اعظم کا عرس منانے والے ہیں، ان کا نام لیوا ہیں. اللہ کرے کہ ہم دنیا میں ان کا نام لے رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے اللہ جگہ عطا فرما دیں. یہ دعا آپ کریں اور کسی کے اوپر کان نہ لگائیں کون کیا کہتا ہے. جو کہتا ہے وہ اپنے گھر بیٹھے. آپ احمد رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے آپ کو جوڑا گیا ہے، اس مسلک پر آپ ہیں، آپ بھی رہیے، اپنے بچوں کو بھی رکھیے، اسی میں کامیابی ہے. آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو طوفان برپا ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، عقیدے کے نام پر، مذہب کے نام پر، عام آدمی یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ خدا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہاں چلے جائیں. جبہ پہننے والے، داڑھی رکھنے والے، ہمارے ہی اسٹیجوں پہ تقریر کرنے والے لوگ، اس طرح کے معاملات آج دنیا کے سامنے ہیں جہاں ہم وہابیت سے، سلفیت سے، توحیدیت سے، بدعقیدگیت سے، غیر مقلدیت سے، چکڑالویت سے، تمام فرقوں سے، وہاں نئے نئے فرقے، نیم رافضی، تفضیلی، غیر تفضیلی اور اس کے علاوہ مولائی، اس طرح کے فتنے شروع ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امت پر رحم فرمائے. ایسے حالات میں آپ کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے اور اس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اگر آپ اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی، اپنے نظریات کی، اپنے عقائد کی بقا چاہتے ہیں تو آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. یہی سیدھا راستہ ہے، یہی منزل آسان ہے. اگر آپ اس پر رہیں گے یہی صراط مستقیم ہے. اور آپ اگر اس پہ سے بال کے برابر بھی ہٹتے ہیں تو دیر نہیں لگے گی آپ کا عقیدہ اور ایمان تباہ ہوتے ہوئے.
لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ 12 سال کی کشتی کیسے باہر آ جائے گی. لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ 100 سال کا مردہ زندہ کیسے ہو جائے گا. لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر لوگ مذاق بناتے ہیں. یاد رکھو کرامت کی چھوٹی سی تعریف اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ جو آدمی کی عقل و سمجھ میں نہ آئے اسے کرامت کہتے ہیں، اور جو آدمی کی عقل و سمجھ میں بات آ جائے وہ کرامت ہی کہاں ہوگی، وہ کرامت ہی نہیں ہو سکتی ہے. کیا اس کے اوپر ہم نے یہ کرامت بیان کی یقیناً حق ہے، لیکن میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کرامت بتانے کے پہلے آپ قرآن اور حدیث کے دلائل لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ یہ قوم بھڑکے نہیں، بدلے نہیں. جہاں 12 سال کی ناؤ کو مردے اس کو نکالنا، ڈوبے ہوئے آدمی کو آپ کو شک اور ڈاؤٹ لگتا ہے تو کیا خیال ہے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. کیا خیال ہے آصف بن برقیہ کے بارے میں کہ اتنی دور سے مقام سبا سے ایک تخت اٹھا کر کے لا کے پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان کی بارگاہ میں رکھ دیا تھا. کیا یہ قرآن کی آیتوں میں نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں ہے قرآن کی آیتوں میں 19ویں پارے میں؟ جہاں آپ کو اس پر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ غوث اعظم ایک وقت میں 70 لوگوں کے گھر کیسے جا سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی ماں کے بارے میں کہ دروازہ بند ہے، محراب بند ہے، اور حضرت زکریا نے لوک لگا دیا، آ کر کے دیکھا تو فرمایا سامنے دسترخوان ہے اور بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں. کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. حضرت زکریا نے تو نہیں ڈاؤٹ کیا تھا، انہیں تو پریشانی نہیں ہوئی، سمجھ گئے ہاں یہ اللہ کی مقبول بندی ہے. جب اللہ اسے بند کمرے میں بے موسم پھل دے رہا ہے تو مجھ بوڑھے باپ کو بھی اللہ اس کی دعا سے اولاد دے دے گا. کیا دعا نہیں کی حضرت زکریا نے؟ کیا مطلب، کیا سمجھ میں آیا ان آیتوں سے؟ یہ 3 پارے میں سورہ آل عمران میں مطلب یہ ہے کہ جہاں ولیہ کے قدم لگ جائے، جو اس کی خانقاہ ہو، وہ جگہ اتنی متبرک و مبارک ہوتی ہے کہ بندہ دعا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مستجاب ہو جاتی ہے. جہاں قدم لگیں یار وہاں دعا مستجاب ہوتی ہے، اور جہاں بعد وصال وہ پورا لیٹا ہوا ہو تو وہاں مستجاب نہیں ہوگی. بولیے سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں اولیاء کے مزاروں پہ جائیں. اس لیے اہل سنت کا نظریہ یہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کے مزاروں پر جائیں. سینکڑوں حدیثیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اس کے پیچھے دلائل موجود ہیں. جب کوئی سامنے آئے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا عقیدہ خراب مت کیجیے. اپنا عقیدہ وہی رکھیے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مسلک ہے. Pena de tu saki te kawan enfants. Madame lan sorti avec une sacrée danse. Alors on sait pas végéter, mais quand tu arrives te figuer tu es dans guerre c'est triste. Mais qui fait qui n'arrive. J'aimerais qui me pouvait toi me tirer côté nana. Mais maintenant j'aimerais dire qui problème ne dit. Je non on fait des enfants toi qui me jette tout pied. Mais il bien non, j'ai mon père enfant mon algue tonana puis j'ai comme ça de destin pénal. J'étais pas qu'on demandait. J'étais pas qu'on demandait. J'ai comment vous demander. J'ai ali si dans mon destin tu prends moi tu bonne que toi. Mais à cause mon père dans mon destin qui m'a bonne que toi. ناظرین اس وقت آپ کون مسک پاوے کی مسجد رضا میں منعقدہ عقیدت و محبت کے ساتھ سالانہ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. اللہ والوں کی شان کا کیا تذکرہ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت، اس کے فروغ میں سخت سے سخت حالات کا سامنا مسکرا کر کرتے، اپنا من دھن سب کچھ قربان کر دیتے. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح اللہ والوں کی قربانیوں کا صلہ آج ہمیں مل رہا ہے، اس کا فائدہ ہم سب اٹھا رہے ہیں. محفل کے مہمان خاص جانشین خوشتر رحمۃ اللہ علیہ مولانا مسعود خوشتر دامت برکاتہ عالیہ نے
حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب اولیاء کرام کے حوالے سے بات کی۔ ساری کی ساری حمد صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہم قل هو اللہ احد کے ماننے والے ہیں، اللہ الصمد کے ماننے والے ہیں، لم یلد ولم یولد کے ماننے والے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد کے ماننے والے ہیں۔ It is crystal clear. Clarity is there. جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، وحدہ لا شریک کا اقرار کر لیا، سرکار سے محبت کر لی ہے، تو الحمدللہ ہم سے زیادہ توحیدی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ There is no such thing. کیوں؟ یہ وہ جماعت ہے میرے ساتھیوں، یہ وہ جماعت ہے جو سرکار دو عالم رحمت للعالمین کے دور سے لے کے آج تک، اور یہ دور بھی سرکار کا ہے اور قیامت تک کے لیے دور سرکار ہی کا ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرما گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ This is our faith, our ایمان۔ آج ہم سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منا رہے ہیں۔ یقیناً he is a master in his field. He is a perfect shadow of our نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی شیڈو نہیں تھا، لیکن میں یہاں کہتا ہوں کہ ان کا تھا۔ اگر کسی شیڈو کو دیکھنا ہے تو سرکار غوث اعظم کو دیکھ لیجیے۔ وائی؟ کہ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، all aspect of his life was a perfect shadow الحمدللہ of نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ الفاظ میرے کئی دفعہ یہاں سن چکے ہیں۔ بالکل مختصر میری گفتگو ہے کہ شکلیں بدلتی ہیں، فیضان نہیں بدلتا۔ شکلیں بدلتی ہیں، فیضان نہیں بدلتا۔ تو اگر یہ کانسیپٹ آپ کے دماغ میں ہے تو الحمدللہ ہم تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین کو نور مانتے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، نور مانتے ہیں، اور جو بھی اس نور سے لگا، قریب ہوا، الحمدللہ وہ صحابہ کلایا، اور صحابی ہوا تو illuminate ہوا۔ He became the stars till the قیامہ، کہ ہمارے لیے وہ ایک روشن مثال ہے۔ شکلیں بدلتی ہیں، فیضان نہیں بدلتا۔ اب سیدنا غوث اعظم ایک وقت میں 70 جگہ جائیں، ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ نکال لیں اور مردے کو زندہ کر دیں، یہ سارے معاملات درست ہے، یہ کرامت ہے غوث اعظم کی، لیکن حقیقت میں جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، جو معجزہ ہے، وہ نبی کریم کا ہے۔ یہ طاقت وہاں سے ہے، پاور وہاں سے ہے۔ اب قیامت تک کے لیے کسی ولی کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا تو گویا ڈائریکٹلی ہی از ریفلیکٹنگ ٹو آور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہمیں اہل سنت کو جتنا یونٹی کی آج ضرورت ہے، پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ We need to be under one umbrella۔ لیکن میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، لیکن زندگی اپنی دیکھ لیجیے، نہ شکل نہ صورت قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ گھر میں کردار دیکھ لیجئے، باہر اپنا کردار دیکھ لیجئے، سوچیں اپنے بارے میں۔ قبر میں ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ اے پروردگار، اے پالنہار، ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون مصپاوی کی مسجد رضا میں منعقدہ سالانہ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے متولی صاحب جناب وہاب علی بکس نے اظہار تشکر پیش کیے، اور اسی کے ساتھ ہی صلاۃ السلام اور دعا سے یہ محفل اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں. کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈوبا سورج کسی نے بھی موڑا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سیدنا غوث اعظم ہادی اور رہنما، بیگ لیتے ہیں اس در سے شاہ و گدا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ آل رسول، اصحاب رسول، ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، میرے مالک کائنات خالق کائنات، یہاں تلاوت قرآن پاک حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بزرگان دین اولیاء اکرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی. اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً سرکار دو عالم رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پہنچے. آپ کے وسیلہ جلس انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کا ثواب، سارے سلاسل کے بزرگوں کا ثواب پہنچے، سارے سلاسل کے بزرگوں کا ثواب پہنچے، سارے سلاسل کے بزرگوں کا ثواب پہنچے. اے پروردگار پاک سلطان اولیاء خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کا ثواب پہنچے، داتا گنج بخش علی الاجویری کی بارگاہ میں کا ثواب پہنچے. ہندوستان، پاکستان اور جہاں جہاں صوفیہ موریشس کی سرزمین پہ، افریقہ کی سرزمین پہ، جہاں جہاں آرام فرمان سبوں کی بارگاہ میں ثواب پہنچے. اے میرے مالک غفور رحیم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں اس کا ثواب، حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی بارگاہ، ریحان ملت کی بارگاہ میں، تحسین ملت کی بارگاہ میں، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچے. اے میرے مالک میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر صدیقی حامدی نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، مولانا عبدالعلیم صدیقی مہرٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچے، مولانا ایوب رضوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچے. جو حضرات یہاں موجود ہیں، جو حضرات یہاں مسجد میں حاضر ہیں، اور جہاں جہاں یہ دیکھا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہے، پروردگار آپ کے لاواقین جو دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے پروردگار ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، نظر بد سے بچا، پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرما، حق سننے حق کہنے کی توفیق، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ہر قسم کی پریشانی کو دور کر. اے پروردگار ہمارے آنے والی نسلوں کو ان کو عاشق مصطفیٰ بنا، بے ادبوں سے دور کر، گستاخوں سے دور کر. اے میرے مالک ہماری ماؤں ہماری بہنوں کے لیے خاص کر کے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ امن و سکون عطا فرما. یہاں جو حضرات جنہوں نے تعاون کیا سبوں کے لیے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ترقیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمدی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد. آپ سب کو عرس مبارک ہو، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل